نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عشرۃ من الفطرت، 10 چیزیں انسان کے فطرت میں داخل ہیں۔ یعنی کوئی بندہ انسان ہے تو اس کے اندر یہ 10ویں چیزیں لازمی ہونا چاہیے۔ اسلام تو اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اقدار سکھاتا ہے، لیکن جو بندہ اسلامی تعلیمات سے بھلے دور بھی ہے تو انسانیت کے ناطے اسی کے لیے لازم ہے کہ ان 10 چیزوں کا خیال رکھے۔ کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک پانی سے صاف کرنا، مونچھیں کاٹنا، داڑھی بڑی رکھنا، جو بھی جوڑ ہیں پورے جسم کے ان کو صحیح طریقے سے صاف کرنا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، پانی سے استنجا کرنا۔ یہ 10 چیزیں انسان کی فطرت ہے، بھلے کوئی کافر ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، لیکن اس کے باوجود انسانیت کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے اس کے اوپر لازم ہے کہ ان چیزوں کا خیال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک شفیق استاد کی طرح ہیں، شفیق باپ کی طرح ہیں۔ جیسے ابا بچے کو ذرا سی چیزیں سمجھاتا ہے، ابو کی اپنی اولاد کے ساتھ اتنی محبت شفقت نہیں ہوتی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ شفقت ہوتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو انسان کے دنیا میں بے عزتی کا ذریعہ بنے، قبر یا آخرت میں کوئی پریشانی کا ذریعہ بنے، تو ان چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ فرمائی اور ان کو سمجھایا کہ ان سے بچنا چاہیے۔ ابھی مثال کے طور پر یہ فطرت کی جو چیزیں ہیں، منہ ہے، اگر اس کو آپ صاف نہ کرو، مسواک نہ کرو تو دانت کتنے گندے لگتے ہیں، دیکھنے والوں کو کیسی نفرت ہوتی ہے، اور جو منہ سے بدبو نکلتی ہے وہ کیسی عجیب خطرناک ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ سامنے بات کر رہا ہوتا ہے تو آدمی نفرت کر کے بولتا ہے، یار یہ کون سا طریقہ ہے، میرے سامنے کم از کم چہرہ تو دور کر دے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بچاؤ، یعنی نفرتیں نہ ہوں، آسان طریقہ ہے، آپ منہ کو صاف کر دیں۔ تو مسواک کرنا، کلی کرنا، یہ بھی انسان کی فطرت ہے، بھلے کافر ہی کیوں نہ ہو لیکن منہ کو صاف تو کریں، اور کرتے بھی رہتے ہیں۔ بالکل جو پاگل لوگ ہوتے ہیں جن کا یعنی انسانیت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، ورنہ منہ کا صاف کرنا یا منہ کو بدبو سے بچانا یہ ہر انسان کی طبیعت کی خواہش ہوتی ہے۔ تو لازمی مسواک کیا کریں۔ مسواک سنت طریقہ لکڑی کا مسواک ہے۔ یہ ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش کے ذریعے سے صفائی تو ہوتی ہے لیکن سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ سنت کے لیے ضروری ہے کہ آپ لکڑی کا مسواک کریں۔ پہلے اوپر والے دانت، پھر نیچے والے دانت، باہر سے دانتوں کو صاف کرو، پھر اندر کی طرف سے دانتوں کو صاف کرو۔ زبان پر جو میل لگتا ہے اسی کو ضرور آپ مسواک لگا کر کے اس کو صاف کریں۔ جو بلغم وغیرہ کچرا ہے یہ بھی صاف ہو جائے گا۔ آنکھوں کی روشنی کے لیے بھی مسواک بڑا فائدے والا ہوتا ہے۔ بڑا فائدہ سب سے یہ ہے کہ موت کے ٹائم پر مسواک کی برکت سے کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اس سے بڑی اور عظیم برکت کیا ہو سکتی ہے؟ غالباً حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مسواک کی برکت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے جیب میں مسواک پڑی ہو، اللہ نہ کرے کہیں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گئے، ٹکرا گئے، تو آپ کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ ابھی آسان کام ہے، 10-20 روپے والا مسواک آپ کے جیب میں ہو سنت کی نیت سے، تو اتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہو جائے، اور کیا چاہیے۔ اور ناک کو پانی کے ساتھ صاف کرنا، ویسے وضو کے اندر بھی یہی حکم ہوتا ہے، 3 مرتبہ دھونا، تاکہ یہ ناک کے اندر پہلے آپ نے پانی مارا، کچھ نہ کچھ اس کے اندر نرمی آ گئی، پھر دوسری مرتبہ مارا اور نرمی آ گئی، پھر تیسری مرتبہ اچھی طرح سے اس کو صاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر مونچھیں ہیں تو مونچھوں کو کاٹنا، قص الشارب ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مونچھوں کو کاٹو، اور مونڈنے کا حکم احادیث مبارکہ میں نہیں ہے۔ اور قص کا قطع کا معنی بھی کاٹنا ہوتی ہے، قص کی معنی بھی کاٹنا ہوتی ہے، اور اس طرح سے قص کی معنی ہوتی ہے زیادہ گہرائی کے ساتھ کاٹنا، اور قطع کی معنی ہوتی ہے کہیں سے بھی کاٹ دینا۔ تو یہاں قص کا لفظ آیا کہ آپ اسی کو گہرائی کے ساتھ کاٹو، احف الشوارب، بہت گہرائی کے ساتھ۔
جیسے ذرا سی مونچھیں نظر آ رہی ہوں بس اتنا کاٹ دیں، اور ہفتے میں ایک مرتبہ روز روز اسی کو کاٹتے رہنا یہ اچھا نہیں ہے، اور بلیڈ گھمانا یہ بھی اچھا نہیں ہے، سنت کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن گناہ بھی نہیں، بلیڈ سے بھی اگر کاٹا تو گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تھوڑی بہت بڑی ہو جاتی ہیں لیکن کھانے پینے میں آپ کے کھانے کو، پینے کو، گلاس کو، پانی کو مونچھوں کا بال نہیں لگتا تب تک کی گنجائش ہے، لیکن اگر لگتا ہے تو پھر ناجائز ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ظالم، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، کتنا بھی سمجھاؤ پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ حالانکہ بھلے اسلامی تعلیم کو چھوڑ کر بھی سے آدمی سوچے بھائی یہ اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ آدمی کھانا کھا رہا ہے، وہی جو ناک کا کچرا ہوتا ہے وہ بھی مونچھوں میں لگتا ہے، ابھی اسی کو بار بار دھوتے تو نہیں ہو، پانی جو پی رہے وہ سارا آپ کے منہ میں جا رہا ہے نا، تھوڑا آدمی سوچے تو اسے بے عقل تو نہ بنے۔ اور اس کے بعد پھر اتنی بڑی ہو جانا کہ یہ ہونٹ نیچے سے نظر نہ آئے، یہ بھی ناجائز کے زمرے میں آ جاتا ہے، ہونٹوں کو چھپانے لگے اس سے پہلے ان کو کاٹ دو۔ اور داڑھی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْفُوا اللُّحَىٰ، داڑھوں کو بڑا کرو، معاف کر دو، چھوڑ دو، نہ کاٹو ان کو۔ ابھی داڑھیوں کو کاٹنے کا حکم اجازت نہیں ہے، مجوسی لوگ کاٹتے تھے، مجوسی یعنی جو نبی پاک کے دشمن یا آج کے زمانے کے شیعہ، مجوسیوں کے نقش قدم پر چلنے والے شیعہ، یہ بھی داڑھوں کو کاٹ کر کے آدھے انچ کی داڑھی رکھتے ہیں، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، اس کا اسلامی داڑھی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کچھ علماء نے تو فرمایا کہ اتنی داڑھی رکھنا مونڈنے سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ مونڈنے والا اپنے آپ کو مجرم تو سمجھتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، اور یہ چھوٹی داڑھی رکھنے والا اپنے آپ کو تو داڑھی والا کہتا ہے کہ میں تو بھائی داڑھی والا ہوں، یہ داڑھی والا نہیں ہے، یہ مجوسیوں والا ہے، شیعوں والا ہے۔ باقی کتنی ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک مٹھی کے برابر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو حسن اور جمال کے اعتبار سے پیغمبر کریم کے چہرے منور کے اوپر جو سجنے والے بال تھے نا اتنے رکھے، اور پھر صحابہ کرام نے بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلے مبارک کو دیکھ کر کے اور اسے ایک مقدار مقرر کر دی کہ ایک مٹھی ہے، ایک مٹھی سے کم اگر داڑھی ہے تو ناجائز ہے، ایک مٹھی سے اگر زیادہ ہے تو پھر دو صورتیں ہیں، اگر ایک مٹھی سے داڑھی بڑی ہو گئی ہے پھر اگر بڑی حسین لگتی ہے تو بھلی بڑی کرنے دو، لیکن اگر اچھی نہیں لگ رہی تو پھر مٹھی سے زیادہ جو بڑی ہو تو اس کو بھلے کاٹ دینا اچھا ہے، کیونکہ داڑھی کے اندر اللہ تعالیٰ نے حسن رکھا ہے، جمال رکھا ہے، یہ نہ کہ کسی کی داڑھی جا کر کے ناف تک پہنچ رہی، اس سے نیچے جا رہی ہے اور پیشاب پاخانے میں بھی اللہ معاف فرمائے کسے گندا لگ رہا ہے، تو ایسی داڑھی کو کاٹنا بہتر ہے، لازمی نہیں ہے۔ داڑھی مٹھی سے پہلے کاٹنا حرام، مٹھی کے بعد دو صورتیں، اگر بڑی خوبصورت لگتی ہے تو نہ کاٹنا بہتر، اگر کاٹنے میں اچھائی لگتی ہے تو پھر کاٹنا بہتر۔ اور داڑھی کاٹنا یہ صرف انگریز کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ انگریز نے جو اپنے آپ کو ہجڑا بناتے ہیں، عورتیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، عورتیں کہتی ہیں ہم مرد بن جائیں، مرد کہتے ہیں ہم عورتیں بن جائیں، اس طرح کا جو غیر انسانی ماحول ہے نا وہ داڑھی مونڈتے ہیں، ورنہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے داڑھی مونڈنا۔ اب تو خود اندازہ کریں کہ اگر داڑھی انسان کے چہرے پر جچنے والی نہ ہو، خوبصورت نہ لگتی ہو، کبھی بھی اللہ کے نبی نہ رکھتے۔ کائنات کے اندر سب سے، مخلوق کے اندر سب سے حسین ترین اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی اور مٹھی سے بڑی تھی، چھوٹی نہیں تھی۔ کسی ایک بھی نبی نے کبھی بھی داڑھی کو کاٹا نہیں ہے، تو یار نبیوں کا چہرہ آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ تو داڑھی کے معاملے میں اللہ کے واسطے لاپرواہی نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی بال ادھر ادھر جا رہے ہیں، ان کو بالوں کو الگ تھوڑے بہت اگر کوئی بال باہر نکل رہے ہیں تو ان کا خط بنانے کی اجازت ہے۔ اور داڑھی یہ جو انسان کے منہ کے اندر داڑھیں ہوتی ہیں، نیچے والی اوپر والی، ان داڑھ سے اوپر کے بال، اگر یہ رخسار کے بال داڑھ کے اوپر کے حصے کے یہ کاٹے تو کاٹنے کی اجازت ہے، اور جو آپ کی گردن کے اوپر بال آ گئے ہیں داڑھی کے ان کو کاٹنے کی بھی اجازت ہے، لیکن نہ کاٹنا بہتر ہے۔
کیونکہ جب داڑھی کے ساتھ ملا ہوا ہے تو پھر کاٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ باقی بولتے ہیں خارش ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، پھر اگر داڑھی میں خارش ہو جائے اس کو بھی کاٹو گے؟ چھوڑ دیں بھائی۔ اور اس کے علاوہ داڑھی کو منہ میں ڈالنا ناجائز ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے داڑھی کو پکڑ کر کے اور منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یا داڑھی کے ساتھ کھیلتے رہنا، بار بار داڑھی کو ہاتھ لگانا، یہ بھی واضح طور پر علماء نے لکھا ہے کہ مکروہ ہے، اور یہ داڑھی کی بے ادبی ہے، اور بے ادبی کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جو بھی با ادب ہوتا ہے تو نصیب اچھے ہوتے ہیں، بے ادب ہوتا ہے تو نصیب خراب ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو کعبۃ اللہ میں بیان فرماتے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ پنجاب کا کوئی بندہ پوری بارات شادی کرنے کے لیے آ گئی کراچی، اور کراچی کے اندر جیسے ہی شادی کا مکمل ماحول بن گیا، مکمل طور پر تیاری وہ شادی حال کے اندر، تو وہاں لڑکی کی جیسے نظر پڑی لڑکے کے اوپر، دیکھا داڑھی والا، اسی ٹائم پر باپ کو بولا خبردار میری اس کے ساتھ شادی نہ کرانا، میں داڑھی والے کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ یہ ہے آج کل ماں باپ کی تربیت کا انجام، اللہ معاف فرمائے۔ ماں باپ نے بڑی منتیں کی، ہاتھ جوڑے، لیکن بیٹی نے بولا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں داڑھی والے کے ساتھ شادی کروں۔ آخر پھر یہ سارے مل کر کے لڑکے کو منانے کے لیے آئے، ابھی بے عزتی ہو رہی ہے، مہربانی کرو بلا بعد میں تو آپ کی مرضی، ابھی اللہ کے واسطے ہماری عزت کا مسئلہ ہے، یہ سینکڑوں لوگ برادری کے خاندان کے آئے ہوئے ہیں، اب ان کے سامنے اگر ہماری بے عزتی ہو جائے کہ رشتہ خراب ہو رہا ہے، آپ مہربانی کر کے داڑھی کاٹو۔ اس نے بولا یار یہ نہیں ہو سکتا، میں لڑکی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو توڑ دوں، نہیں ہو سکتا۔ آخر انہوں نے اصرار کیا، وہ وہاں سے اٹھا لڑکا، اٹھ کر کے اور چلا گیا، وہ خوش ہوئے شاید ابھی منڈانے کے لیے گیا ہے، یہ جلدی سے گیا اسٹیشن پر جا کر کے ٹکٹ لیا لاہور کی اور چل پڑا۔ وہ انتظار کرتے رہے، آخر رسوا ہو کر کے انہوں نے شادی کا پروگرام تو ختم کیا، لیکن یہ لڑکا چلا گیا لاہور۔ ابھی غریب آدمی بھی تھا اور کوئی وہاں اس کی جان پہچان بھی نہیں تھی، گھر بھی نہیں جا سکتا تھا کہ گھر والے ناراض ہوں گے، وہاں پریشان مسجد کے کونے میں کوئی چٹائیاں پڑی ہوئی تھی، وہاں جا کر کے سو گیا۔ جیسے ہی ابھی سویا ہی تھا تو تھوڑی دیر کے بعد اسی محلے کا ایک مالدار ترین آدمی تھا، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور پیغمبر کریم نے اس کو خواب کے اندر فرمایا کہ مسجد میں فلاں جگہ پر اس ڈیزائن کا لڑکا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کرو۔ وہ جلدی سے اسی ٹائم پر اٹھا، بھاگتا آیا مسجد کے اندر، دیکھا کہ وہی کوئی بندہ نظر ہی نہیں آ رہا، ڈھونڈتے چٹائیوں میں جا کر کے دیکھا کہ ایک لڑکا ایسے سیدھے سادے سے انداز کے اندر، مسافرانہ ماحول میں، مٹی دھول وغیرہ، تو اسی کو اٹھایا، جلدی سے ہاتھ میں پکڑا اور بولا آ جاؤ چلو میرے ساتھ۔ بھائی کون ہو؟ کیا؟ بولا بس آ جاؤ۔ جلدی سے لے گیا اسی کو، بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ مہمان بنا کر کے لے گیا اسی کو، اور بولا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری وجہ سے میرے اوپر بڑا کرم احسان کیا ہے کہ تیرے صدقے میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ پھر بولا کہ مجھے یہ حکم ہے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرنا، ابھی کرنا ہے، کیونکہ رشتے کوئی ماں طے کرتی ہے، کوئی باپ طے کرتا ہے، کوئی رشتہ دار طے کرتا ہے، تیرا رشتہ تو اللہ کے نبی نے طے کیا ہے۔ اسی ٹائم پر نکاح کرا دیا، اسی کو بنگلہ لے کر کے دیا لاہور کے اندر، اسی کو اپنی گاڑی دے دی VIP، کہ پیغمبر کریم نے چونکہ تیری سفارش کی ہے، وہ وہاں ہی ساتھ رہنے لگے۔ 1 مہینے کے بعد وہ اپنے گھر والوں کے پاس گیا بیوی کے ساتھ بڑی گاڑی کے اندر، وہ سارے حیران ہو گئے، یہ کیا؟ بولا یہ داڑھی کی برکت ہے۔ تو دین کے کسی معاملے کو، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چیزوں کو ہلکا نہ سمجھیں بھائی۔ اور پھر ناخن کاٹنا ہے تو ناخن پاؤں کے ہو یا ہاتھوں کے ہوں، یہ بھی ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور کاٹیں، اگر ٹائم نہیں ملا تو دوسرے ہفتے، بہتر یہ ہے جمعے کے دن، جمعے کی نماز سے پہلے کاٹا کریں۔ اور وہ بھی سنت طریقہ علماء نے لکھا ہے، سیدھے ہاتھ کی اشہد انگلی سے شروع کریں، پہلے اشہد انگلی، پھر بیچ والی انگلی، پھر اس کے ساتھ والی، پھر آخر میں چلنگیا، یہ 4 ہو گئیں۔ پھر 5ویں نمبر پر الٹے ہاتھ کی چلنگیا، چھوٹی انگلی، اس کے بعد ساتھ والی، پھر بیچ والی، پھر
الٹے ہاتھ کی یعنی بیچ کے ساتھ، پھر انگوٹھا، پھر آخر میں جا کر کے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا۔ اور پاؤں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ سیدھے پاؤں کی چھلنگی سے، چھوٹی انگلی سے شروع کریں، چلتے چلتے سیدھا ترتیب کے ساتھ جا کر کے الٹے پاؤں کے آخری چھوٹی انگلی تک۔ تو یہ کاٹنا بھی سنت طریقہ ہے، اور انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، بھلے غیر مسلم ہے لیکن ناخن بڑے ہوں تو نفرت ہوتی ہے، ارے یار دیکھو تو صحیح کتنا گندا آدمی ہے۔ اور پھر بغل کے بال صاف کرنا یہ بھی سنت طریقہ ہے، یہ بھی ہفتے کے اندر یا زیادہ سے زیادہ 15 دن کے اندر نہیں کرو گے، ایسی بدبو آتی ہے، کوئی بندہ ساتھ بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس طرح کے بال دینا اور پھر ان کو کاٹنے کا حکم دینا۔ اگر نہ ہو نا تو بہت سارے ایسے سست لوگ ہوتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے، لیکن اسی انسان کے یعنی سنجیدہ ہونے کی، شریف ہونے کی، عقل مند ہونے کی یہ بھی نشانی ہے، وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے، یعنی ایسے نہیں کہ جانوروں کی طرح کوئی بال آیا نہیں آیا یا سکھ ہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر استنجا کرنی ہے تو مٹی کے ساتھ یا آپ ٹیشو پیپر کے ساتھ بھلے کریں، لیکن پانی کے ساتھ کرنا بھی زیادہ ثواب ہے اور سنت کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے غسل البراجم، یعنی جو بھی جوڑ ہیں جہاں کہیں بھی مٹی اکٹھی ہو سکتی ہے ان کو دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ کبھی کبھار انگلیوں کے بیچ کے اندر، ناخن کے اندر، یا پھر پاؤں کے انگلیوں کے بیچ میں، یا ناف کے اندر، یا کان میں، ایسی جگہوں کے اوپر مٹی جمع ہو جاتی ہے، تو ان سب جگہوں کو صاف کرنا یہ بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور انسان کے فطرت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح سے پھر ختنہ ہے، یہ بھی مسلمانوں کے ایمان کی اور اسلام کی ایک نشانی ہے کہ وہ ختنہ کیا کریں۔ بس یہ ساری چیزیں سنت ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے کوئی اچھا سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، گڑھے میں ڈالو یار، دنیا والے آپ کو کیا دیں گے؟ اللہ کے نبی خوش ہو گئے تو سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے سنتوں پر چلنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔